غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، جمعے کی نشست کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ آج پورے پاکستان میں خطباء کی تقاریر کا عنوان جمعے کے خطبوں میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میرے خیال سے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک اضطراب، دکھ، افسوس اور ایک اشتعال پیدا ہو چکا ہے۔ بالخصوص پاکستان کے ہر مسلمان کے دل کو ان کے فیصلے نے رنجیدہ کر دیا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے مسلمانوں نے بہت سی جانیں قربان کر کے، خون کی ندیاں بہا کر اپنے جوان بچوں سے ہاتھ دھو کر اپنی عورتوں کو بیوہ کرا کے ان کے سہاگ اجاڑ کے اپنی زبانیں کٹوا کے سینے پہ گولیاں کھا کے ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا اور پاکستان کی اسمبلی کو اس بات پہ مجبور کیا، بڑے احتجاج کے بعد، کہ وہ یہ
اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس کریں کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک مختلف کوششوں کے باوجود، مختلف سازشوں کے باوجود، مختلف ہتھ کنڈوں کے باوجود مرزائی اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں کروا سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے، آج بھی مرزائی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر اعتقاد اور ایمان نہ رکھنے کے باوجود مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی ماننے کے باوجود اپنے آپ کو ان مسلمانوں سے بہتر مسلمان کہتے ہیں، بلکہ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم مرزائیوں کے نزدیک مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ ان کے نزدیک ہم کافر ہیں، اور پھر مرزا اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ آگے جا کر ایک گال دیتا ہے، مسلمانوں کو گالی بکتا ہے، کہتا ہے ہوا ذریۃ البغایا، کہ جڑا مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کا بچہ ہے۔ ذریۃ البغایا کا معنی کیا ہے؟ جو اس نے عربی میں کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کنجریاں دی اولاد ہے، وہ اپنی ماما دی اولاد نہیں، وہ اساں کو کافر آخن، اساں کو گالیاں کڈن، ہمیں ذریۃ البغایا کے نام سے پکاریں، اور ہمیں آج یہ کہا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، اور جی تسی یہ نہ کو کی کافر آختے ہو، تسی یہ نہ کو کی پن چنگ آختے ہو، تسی یہ نہ پیچھے کی پے دو، تسی یہ نہ پیچھو کی کر دو۔ اب آپ ہی بتائیں یار، آپ خود فیصلہ کریں۔ اب یہی بات ہے، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے مرزا ناصر کے ساتھ اسمبلی کے اندر مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اور آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کے نزدیک تو ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں مسلمانوں کے اندر گھسیڑتے ہیں؟ چلو یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آج جو ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مرزائیوں کو آئین نے، قانون نے، پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرح مسجد جیسی مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں، نہ ہستیاں نشانیاں، شاعر بھی میں سمجھانا چاہوں گا، شاعر آتے نشانیاں کو، یہ ہستیاں علامتیں، مسیت مسلمانہ دا جھنڈا ہے، کلمہ مسلمانہ دا جھنڈا ہے،
تے کوئی آدمی اپنا جھنڈا دوئے دے ہتھاں دے نہیں دینا. پیپل پارٹی والے اپنا جھنڈا پی ٹی آئی دے سٹیجاں تے نہیں لاندے اور پی ٹی آئی والے اپنا جھنڈا جے یو آئی دے سٹیجاں تے نہیں لاندے اور جے یو آئی والے اپنا جھنڈا اور نون لیگ دے سٹیجاں تے نہیں لاندے اور نونی اپنا جھنڈا پی ٹی آئی تے نہیں لاندے تے مسلماناں دا جھنڈا کافراں دے سٹیجاں تے کی ہوئے؟ مسلمان بھی اپنا جھنڈا کسا کو نہیں دیندے. مسیح اس کا جھنڈا ہے، یہ ہمارا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. مسجد، میناروں، مسجد کا گنبد یہ مسجد کی نشانی ہے. کسی مرزائی کو یہ حق نہیں پہنچتا. پاکستان کا قانون بھی یہ حق نہیں دیتا کہ کوئی مرزائی مسلمانوں کے شعار کا استعمال کرے. اور اسی کلمہ ہندوؤں کو اپنے مندرہ تے لانا دینے ہیں؟ بول دینا یار. سکھوں کو اپنے گردوارے تے لانا دینے ہیں؟ سکھ اپنے گردوارے دا منارہ نہیں بڑھا ہکتے، ہندو نہیں بڑھا ہکتے، اور مسیتی تے آن کے ایسی سلیب نہ لا ہکتے. سلیب کس دی نشانی ہے؟ سمجھو یار. میں ہونے تھے باہر کراس دا نشان بڑھا کے میں اپنے بوڈا تے سلیب لا کے نا تسی آن کے آکسو اور مولی صاحب ایک کرنے لگے گا اے عیسائیہ دی سلیب ہے اور عیسائیہ دا شعار ہے، عیسائیہ دی نشانی ہے، اپنی مسیتی تے آن کے کی لانے. جب ہمیں یہاں سلیب لگانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کلمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو مرزائیوں کو بھی مسلمانوں کے شعار استعمال کرنے کی اجازت ہے. السلام علیکم اے استا شعار ہے مسلمانہ دا. کھتری سلام کر دیں، کھتری کیا آختن؟ نمستے آختن. سکھ سلام کر دیں، عیسائی کر دیں، یہودی کر دیں، ہندو کر دیں نہیں کر دے. اسی سلام کر دیا. اے استا شعار ہے، مسلمانہ دا شعار ہے، اور کسی مرزائی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سلام کر سکے. اے استا شعار ہے، استی نشانی ہے، استی علامت ہے. اسی اپنی علامت دوئے کو دینا سے تیار ہے نہ. تو یار یہ عجیب بات ہے. قرآن کست ہے، بولو. تسی اپنی مسیتی پہ گراں ٹھان کے رکھتے ہو؟ تورات رکھی دی دیکھی ہے، انجیل رکھی دی دیکھی ہے، زبور رکھی دی دیکھی ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. اس لیے قرآن پاک بھی مسلمانوں کا، مسجد بھی مسلمانوں کی، اور کلمہ بھی مسلمانوں کا، سلام بھی مسلمانوں کا. مسلمان اپنا شعار کسی کو دینے کو تیار ہے نہیں ہے. اونچی آواز سے کہہ دو کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا ہون ہویا کہ تسی آہو مولی صاحب مجھ ڈرنا توڑیاں سن کے دیاں گل کر گل کے ہو گئی ہے. تو کی غصے بچیں کی اونچے اونچے بول دیں آگ پہنچتے تو سب کو نا. اللہ اکبر. ہویا ہی ہے، ہوا اس طرح ہے. مرزائیوں نے رغوہ کے اندر ایک کانفرنس کی. اس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر صغیر، اور قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے. اور انسان دے پترو، انسان دے پتر ہی نہ تسی دے خنزیرہ دے پتر ہو، قادیانی ہو. انسان تے انسان ہے نا. اور لانتیو کتو سنو، تمہارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے یار؟ تمہیں جب پاکستان کے آئین نے، قانون نے، اسلام نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، اب تمہارا کیا تعلق ہے؟ قرآن کا ترجمہ لکھا، ترجمے کے اندر تغیر تبدل کیا، اس کی تفسیر لکھی، تو سیاسوں کے تبدیلی کر چھوڑی. اس ترجمے کے اندر انہوں نے لکھا ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وحتن خاتم النبیین سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یار ہون بھی ایسی بیدار نہ ہو سکتا کہڑے ویلے ہو سکتا. اب بھی ہے نا بیداری نہیں ہوتی. اب ایک اور گل وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ایک قرآن دی آیت ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام آختن, عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, بشارت دیتے ہیں لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اسمانہ بھی حضور دا نام احمد ہے تے زمین تے حضور دا نام محمد ہے. مرزا غلام قادیانی آختے احمد تو مراد میں ہاں, غلام احمد قادیانی. یہ 1400 سال 1500 سال پہلے جڑا قرآن نبی علیہ السلام تے اترے, اور پھر اس سے ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے, اس بشارت سے مراد میں غلام مرزا غلام احمد قادیانی ہوں. متعدد آیات کے اندر ہوں ہوندا کہہ رہے ہیں پنجاب وچ, انہوں نے مختلف لوگوں کو قرآن پاک دے کر بھیجا. سنو اگلی بات, وہ جا کے دروازوں پہ ناکنگ کرتے تھے, اسی جی بڑے نیک لوگ ہیں, بڑیاں بڑیاں تسبیحاں بھی انہوں کو دیتیاں, لمیاں لمیاں انہیاں داڑیاں بھی ایسیاں, مچھاں بھی انہیاں مڈو کڈی دیاں ایسیاں. لوگ دیکھنا لے بڑے متاثر ہوندے سی, چٹیاں سفید پگڑیاں بھی بدی دیاں سیاں. وہ آتے سے بڑے نیک لوگ استے دروازے تے آ گئے, ٹک ٹک ٹک. کیا بات ہے جی؟ جی آپ کے گھر میں کوئی پرانے قرآن پاک ہیں تو وہ ہمیں دے دیں, پھٹے پرانے ہیں, ہم ان کو جا کر محفوظ مقام پہ رکھ دیں گے, اور ہر نسخے کے بدلے ہم آپ کو ترجمے والا نیا قرآن عطا کریں گے. اور ہر ایک مولوی تھوڑا ہی ہے قرآن مجید کھول کے دیکھسی ترجمہ کاڑا لکھے دے, کس لکھے دے, بچ کے لکھے دے. اسی دے سیدھے سادے ملنگ جے لوگ ہونے ہیں, اصل کو ترجمے والا قرآن مجید تھا گیا, خوبصورت قرآن مجید مل گیا, اچھے چھاپے والا مل گیا, اچھے جلد والا مل گیا, بہترین بائنڈنگ والا مل گیا, اچھے کاغذ والا مل گیا. ہم کہتے ہیں یار وہ ہمارے گھر میں 5 نسخے پڑے, وہ اختر تس نکار 5 بائنڈنگ, اصل کو اس کے بدلے میں 10 سے کروں. پرانے قرآن مجید بٹیل بٹال کے تسوں کو چا کے دے, نال آدمی کہہ دے دے اس بورے میں پائے تو اپنے تسوں کو دے کے گچھ رہا. اب ہمارے بچے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, بعضوں کو شوق ہوتا ہے ترجمہ بھی دیکھیں, جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تحقیق کس نے کرنی ہے. اب وہ ترجمہ دیکھنے کے بعد پھر ذہن بگڑ جاتے ہیں, اور لوگوں کے گھروں میں بے شمار, اور جی یہ تو قرآن مجیدہ میں لکھے دے مرزا غلام احمد قادیانی خدا دا نبی ہے. اس سے بڑی سازش کوئی اور ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں اس پہ بیدار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا جی, ہویا کہ انہوں نے تفسیر لکھی, پاکستان میں بنڈی, لوگوں کے گھر میں گئی. اب میں ان کو میں بات کر لیتا ہوں, پھر بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کیونکہ یہ موبائل پہ ہماری باتیں دور تک جاتی ہیں, پوری دنیا میں پھیلتی ہیں. اچھا, وہ لوگوں نے مقدمہ دائر کیا جب سازش بے نقاب ہوئی نا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی فیس بک پر لکھا ہوا آتا تھا کہ جی ہوشیار باش, یہ پرانے قرآن آپ سے لے کر نئے قرآن دیے جاتے ہیں, اور ان قرآن پاک کے ترجمے کے اندر تغیر تبدل کیا گیا ہے, غلطیاں ہیں, غلط لکھا گیا ہے, اس بات سے آپ ہوشیار رہیں. یہ دے دیا, مسلمان عدالت کے اندر چلے گئے, مقدمہ چلتا رہا, چلتے 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 استے بڑے چیف جسٹس صاحب محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہنچ گیا. میں نہ اختہ مرزائین, اللہ نہ کرے مرزائی ہوں,
آخو سارے آخو آمین. استے چیف جسٹس ہے انسان کو ہو گندے غلطی بھی ہو گندی ہے بھول بھی گندا ہے تو میں ڈردا بھی نہ. اللہ دی قسم کھا کے آختا نمازی ہو پتہ نہیں تسی کیا سمجھتے ہو سو ارے این آختا ہے یہ میری بات دور تک جا رہی ہے میں ڈردا بھی نہ. خدا دی قسم میں اس گلا دا منتظر ہاں میں تے بھی بڑھ ہو گیا میں آتا خدایا کدے نبی علیہ السلام دی عزت تے اے جان قربان ہو جلے تے مگو جیلہ میں کم جلن میں اٹھی پر جلے ربا اس تو سستا سودا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں. یار اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ ڈر کوئی بھی نہیں ہے. قاضی صاحب پاکستان کا مسلمان مہنگائی برداشت کر سکتا ہے. پاکستان کا مسلمان چینی مہنگی لے سکتے ڈالڈا مہنگا لے سکتے آٹا مہنگا لے سکتے یہ بجلی کے بل مہنگے برداشت کر سکتے یہ گیس کے مہنگے بل دے سکتے یہ اپنے والدین سے ہاتھ دھو سکتا ہے اپنی اولاد کا صدمہ برداشت کر سکتا ہے اپنی جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی عزت اور آپ کی آن پہ حرف برداشت نہیں کر سکتا. یہ جذبات مڑی یا تستے بھی ہیں یار. ہم تو کہتے ہیں جان دی دے دی ہوئی اسی کی تھی. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. یہ یاد رکھے قاضی صاحب آپ اگر کسی فوجی جنرل کے ایما پر قادیانیوں کے ساتھ لاگنے والا برتاؤ کر سکتے ہیں تو سن لے پاکستان کا جرنیل ہو یا کوئی پاکستان کا جج ہو یا کوئی پاکستان کا حکمران ہو پاکستان کے اندر رہنا ہوگا مرزائیوں کو غیر مسلم کہنا ہوگا. کوئی جرنیل کوئی جج کوئی وزیر اعظم کوئی صدر قادیانیوں کی ہمدردیاں لے کر اپنے منصب پہ ٹھہر نہیں سکے گا انشاءاللہ. ہم اسی نمازاں پہ کٹ پڑا روزے پہ کٹ رکھا نیکیاں پہ کٹ کرا آج پہ کم کریں یہ سارے کام ہم کے اندر ہمارے اندر کم ہو لیکن یاد رکھے پاکستانی مسلمان گیا گزرا گسا پھٹا فاسق فاجر شرابی کبابی قسم کا بھی ہوگا اگر رسول اللہ کی حرمت کی بات آئی سینہ تان کے سڑک پہ آ جائے گا. سن لو قاضی صاحب سن لو یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں یہ جے یو آئی کا مسئلہ نہیں یہ کسی نون لیگ یا شین لیگ کا مسئلہ نہیں یہ کسی پیپل پارٹی کا مسئلہ نہیں یہ مہنگائی کا مسئلہ نہیں یہ محمد مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے. فاسق فاجر گسا پھٹا زانی شرابی کبابی قسم کا مسلمان سینہ تان کے آ جائے گا واسی اور میرے کل کچھ بھی نہیں اور لوگوں آؤ تم ہنر آزماؤ ہم جگر آزمائیں گے. اللہ اکبر. ظالم تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے تو ہنر آزما ہم جگر آزمائیں گے. اللہ وہ آ کر کیا کہتے ہیں سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کر نہ شاد سہی بیدار تو ہے مشغول تو ہے نغمہ نہ سہی فریاد سہی ہر چند جدولا مستر ہے ایک جوش تو اس کے اندر ہے ایک بجٹ تو ہے ایک رقص تو ہے بیتاب سہی برباد سہی. کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو محمد مصطفیٰ کی ناموس کی خاطر کہے گا میں گولی کھا کے سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں.
اور ہویا اس طرح راجپال جس نے رنگیلا رسول لکھی ہے اس کو کسا ملانی نہیں ماریا، کسا شیخ الحدیثہ نہیں ماریا، مڑے رنگے کسا تقریرہ باواں مار کے تقریرہ کرنا والے سن نہیں ماریا، کسا تبلیغیہ سن نہیں ماریا، راجپال کو ایک عام ترخانوں کے بیٹے ایک بڑی میں جو پھوڑی لگا کر لوگوں کو مجین بنا کر دیا کرتا تھا، میرے دوستو راجپال کو قتل کرنے والا وہ عام نوجوان تھا، غازی عبدالقیوم شیخ الحدیث نہ آسا، مولانا نہ آسا، مولوی نہ آسا، قاری نہ آسا، حافظ نہ آسا، تبلیغی نہ آسا اور صوفی نہ آسا، اللہ اکبر ٹانگا چلانا والا آسا، آری پورا دا رہنا والا میرے دوستو، اس نے جس نے ہسٹری آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی تھی اس کو اور عدالت کے اندر کٹورے کے اندر اور انگریز جج کی موجودگی میں واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور تساں کوئی بھی پتہ ہونا چاہیے جدو واصل جہنم کر کے اللہ اکبر علامہ اقبال گئے اس کو آخیا عبدالقیوم مڑا دل آختے تو تھوڑا جا بیان بدل کر میں باسرائے کو جلدا یہ تھوڑی جی پھانسی ہے یہ تاکہ عمر قید میں بدلا چھوڑا۔ عبدالقیوم کیا کہنے لگا؟ عبدالقیوم نے کہا علامہ صاحب میں بیان کیاں بدل لگتا، میں تے جڑے دیہڑے اتھے گزارتا ایک قیدی دے دیہڑے، ایک تو وہ قید ہے ایک دوئی قید ہے کہ جدوں بھی مڑی اکھ لگ دی ہے نبی علیہ السلام آتے ہیں او قیوما تو کدو آسی میں اوزے کوسر پہ تو انتظار کرتا ہوں، مڑے کو تے اتھے دیہڑے نہیں گزرتے تے تسی آختے بیان بدلا تاکہ تو تھوڑی پھانسی عمر قید میں بدل جلے۔ اللہ اکبر کلمہ محمد کا پڑھتے ہوئے اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور قاضی صاحب پاکستان کے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھو، آج بھی ہماری رگوں میں انہی کا خون ہے۔ آتنا گنجے دا پتر گنجا نہ ہویا تے سرت تادر ضرور ہوتی ہے، اسی انہی لوگوں دی اولاد ہاں۔ قاضی صاحب سنو اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے پہ ختم نبوت زندہ باد لا نبی بعدی یہ نعرہ لگاتے ہوئے جھول جاتا ہے۔ علامہ اقبال آتے ہیں، کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں، تڑپ گیا شاعر مشرق، اور کیا کہتا ہے لوگوں آج جی میت پیدا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چند گلاں کرو، اس ویلے آخیا علامہ صاحب تسی بھی تھوڑیاں جیاں لوکاں نالے گلاں کر چھڑو۔ علامہ دیاں گلاں بڑیاں عجیب آسیاں، کیا کہنے لگے علامہ؟ فرمانے لگے ان شہیدوں کی دیت اہل کنیسہ سے نہ مانگ، انہاں دی دیت اللہ اکبر ان کا خراج اہل کنیسہ عیسائیوں کو نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کنیسہ سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بھی بڑھ کر۔ اللہ اکبر، اے خون کدے ایکسیڈنٹا پہ بگے تے خون ہے، کدے ایاں بگ جلے تے خون ہے، اے خون جدو نبی علیہ السلام دی عزت کی خاطر بگے اس کی قیمت حرم سے بھی بڑھ کے ہو جاتی ہے۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کنیسہ سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بھی بڑھ کر۔ اور آگے علامہ کیا فرماتے ہیں؟ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں حرف لا تدا مع اللہ الہ آخر۔ واہ اقبال، اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے۔ کہنے لگے اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد،
افسوس ہو مسلمانہ تو کوئی یاد نہیں، قرآن کے آتے لا تدا مع اللہ الہ آخر، اور میرے بغیر الہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو، قاضی صاحب نے کیا کیا؟ جب قاضی صاحب کی عدالت میں مسلمان گئے، اصل تو گل سنانا، جب عدالت میں گئے مسلمانوں کے وکیلوں کا پینل پورا، قاضی صاحب نے تاریخیں دی، آخر میں پھر انہیں جڑے گل کھلائے، اللہ اکبر، تاریخ ارمان ہے او قاضیہ، او کسا خسا نا قاضیہ مچھی مندہ کیتے ہی تے جرگے بے گندہ کیتے ہی، کوٹھا چڑھ دیں بھی نالا سے، اللہ چھوڑو، اللہ اکبر، سنو، اللہ اکبر، قاضی سنا خیا کہ ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، مسلمانوں کے وکیلوں کو دھتکار کے ڈانٹ کے عدالت سے باہر نکال دیا، ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اگے آیت کے پڑھ دے، آیتاں پڑھ دے لگے دا، تے جڑے لوگ علماء کو لو قرآن پاک نہ پڑھن نا، کار نانی کو لو پڑھے دو گئے نا، اور پھر آیتاں دے جی ترجمہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے، تو دین پہ نینا ایک مرزائی معید تے دین بچ نینا، اے دین بچ ہے نا، بولتے نا یار تسی، اے دین بچ ہے نا، تے دین میں زبردستی نہیں، تے جڑا آپ ہی دین میں نہیں اس کو تو دین میں کی مار دے، لا اکراہ فی الدین، اسی جل کے لا اکراہ فی الدین دے کے مطلب ہے، مطلب یہ ہے اسی جل کے کسے دعا دے کن پٹی تے پستول رکھتے ہیں، آجی اسرار جل دے، شوکت صاحب جل دے، ملک صاحب جل دے، چنزیب خٹک جل دے، نصیر جل دے، عظیم بابو جل دے، کوئی بھی جل دے، جل کے پستول رکھتے ہیں، پڑھو کلمہ نہیں تو گولیاں توڑے بچو کٹ سمیں، اے لا اکراہ فی الدین، اسلام آختے ہیں ایاں گولیاں بچ دے کے یا چھرے دس کے انہوں کو کلمے نہ پڑھا لو، ہندوؤں کو آختے، سکھا کو آختے، عیسائیہ کو آختے، اے لا اکراہ فی الدین ہے، فرمایا اس طرح زبردستی نہ کی جائے، ایک لا اکراہ آخے کہ بھائی قرآن ہمارا، مسجد ہماری، کلمہ ہمارا، شریعت ہماری، اور تشریح ان کی، او اس نے قرآن کا ترجمہ کر دے، پھر ہم اسی اجازت دینے ہیں؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں اجازت دیتا۔ تو قاضی صاحب، میں آپ کو مرزائی قادیانی نہیں کہتا، اللہ معاف کرے، تسی پکے مسلمان ہو، مجھے پتہ ہے تستا ختم نبوت ہے، عقیدے یقین ہے، اللہ تساں کو اسی عقیدے تے قائم رکھے، ورے تساں سن اے فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کو ناراض کر چھڑے ہے، تو ساری امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ قاضی صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے، اگر نہ کی تو انشاءاللہ ہم کروائیں گے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دو، شابو ختم نبوت کے غازیوں کہہ دو انشاءاللہ ہم ہر بات برداشت کریں گے، اور ختم نبوت پہ ہر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔